اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کے نبی کے طریقے کو اپنانا، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے جوانوں۔ آج حیا کا جنازہ نکل گیا، بے حیائی عروج پر آ گئی، دل اندھے ہو گئے۔ آج دنیا سے انسانیت مٹ گئی، انسانی چمڑے کے اندر حیوان گھس گئے۔ آج گھر تو روشن ہے مگر دل کالی رات سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ ساری رات شہر چمکتے ہیں، گھر روشن ہے، لیکن ہائے دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، دل اندھیرے میں پڑا ہے، اس دل کے ہر کونے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آج زمینیں تو سرسبز ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے، مگر ہائے آج دل کی زمین صحرا سے بھی زیادہ بنجر ہو گئی ہے، دل کی زمین صحرا سے بھی زیادہ ویران ہے۔ جوانوں، جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جس دل میں اس کے رسول کی محبت نہیں، جو دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے تڑپتا نہیں ہے، جو دل راتوں کو بستر سے مصلے پر نہیں پہنچتا، جو دل اپنی جبینوں کو زمین پر نہیں ٹکاتا، جو دل خشیت الہی میں، خدا کے خوف میں آنکھوں کے آنسوں کو جاری نہیں کرتا، جوانوں وہ دل دل نہیں، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت پتھر ہے۔ ہائے وہ انسان چلے گئے، وہ مرد کلندر چلے گئے، وہ اللہ والے چلے گئے، جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ ہائے آج ہماری راتیں مرداروں کی طرح گزرتی ہیں اور دن ہمارا بیکاروں کی طرح گزرتا ہے۔ یا اللہ کوئی ایسی نماز نصیب کر دے جس نماز میں تجھے میں اپنے دل سے سجدہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، جسم پر زخم ہو گئے، چھالے ہو گئے، سارا جسم گل گیا، بدن زخموں سے، چھالوں سے چور چور ہو گیا، زخموں پر، چھالوں پر کیڑے بیٹھ گئے۔ جب ایک کیڑا زمین پہ گرتا تھا تو سیدنا ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھاتے تھے، کہتے تھے کیڑے میرا اللہ تجھے یہاں بٹھاتا ہے، تو نیچے کیوں جاتا ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ تیری جگہ نیچے نہیں ہے بلکہ تیری جگہ ایوب کے زخم ہیں، ایوب کے چھالے ہیں۔ میرا اللہ جس رضا پہ راضی میں بھی اس کی رضا پہ راضی۔ اللہ کے نبی پر یہ 18 برس کی بیماری، ایسی بیماری شاید ہی دنیا میں کسی پر آئی ہو، یہ اللہ کے نبی کا امتحان تھا۔ اللہ کے نبی اس امتحان میں کامیاب ہوئے، شکر پہ شکر کرتے رہے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، یا حضرت کیا وہ بیماری کے دن آپ کو یاد بھی آتے ہیں؟ وہ دکھ، وہ درد، وہ تکلیفیں آپ کو یاد بھی آتی ہیں؟ کہا وہ پوچھنے والے اگر میرے دل کی بات سننا چاہتا ہے تو وہ امتحان کے دن آج کے دنوں سے اچھے تھے، وہ تکلیفوں کے دن آج کے دنوں سے اچھے تھے، وہ درد کے دن، وہ دکھوں کے دن آج کے دن سے اچھے تھے۔ حال پوچھنے والے نے کہا وہ کیسے؟ تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا میاں بیماری کی حالت میں، دکھوں کی حالت میں، دردوں کی حالت میں جب میرے دل سے آہ نکلتی تھی، جب میرے دل سے دکھ بھری، درد بھری، تڑپتی آہ نکلتی تھی تو میرا اللہ فرماتا تھا میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، اور میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، تو میں کہتا تھا میرا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک، تو جس رضا پہ راضی تیرا بندہ بھی تیری رضا پہ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام فرمانے لگے بس وہ جو کہتے تھے نا کہ تیرا کیا حال ہے، میرے بندے بتا تو صحیح تیرا کیا حال ہے، بس اس کیا حال میں جو لذت تھی وہ میرے سارے دردوں کو نکال دیتی تھی، وہ میرے سارے زخموں کو نکال دیتی تھی۔ اس کیا حال میں جو مزہ تھا، جو چاشنی تھی، جو لطف تھا، وہ میرے سارے زخموں کو سکھ میں تبدیل کر دیتا تھا۔ جب میرا اللہ کہتا تھا میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، بس یہ سنتے ہی مجھے میرے سارے درد بھول جاتے تھے، مجھے اپنے دکھ بھول جاتے تھے، اپنے زخم بھول جاتے تھے۔ اس کیا حال ہے کی آواز میں فنا ہو جایا کرتا تھا۔
میرا حال پوچھنے والے، جب سے میں صحت مند ہوا ہوں، جب سے میں تندرست ہوا ہوں، آج تک میرے اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ پھر مجھے بتاؤ آج کے دن اچھے ہیں یا وہ بیماری کے دن اچھے تھے؟ جوانوں، خدا کے لیے اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں تکلیف ہے، اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ خدا کے لیے اس اللہ سے ڈرو جو جبریل کو بھی موت دے گا، جو اسرائیل کو بھی موت دے گا۔ اس اللہ سے ڈرو، اس طاقتور سے ڈرو جس نے فرعون کو مار دیا، نمرود کو اٹھا کر پٹخ دیا، جس رب نے شداد اور قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ اس رب سے ڈرو، اس رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا بھی نہ کر دے، وہ تمہیں آزمائشوں میں مبتلا بھی نہ کر دے، وہ تمہیں امتحانوں میں مبتلا نہ کر دے۔ جوانوں، اللہ پر یقین رکھنا، مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ڈالر سے، بنگلوں سے، ہر چیز سے زیادہ بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ جوانوں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی، اور اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی۔ نہ بندے، نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر تو ایمان پر جاتی ہے، دولت پر نہیں جاتی۔ جوانوں، ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے بھی میرے حضور کا آنسو نکلا ہے۔ خدا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہر امتی کو گھٹیا مت سمجھنا، ذلیل مت کرنا، اس لیے کہ گندے سے گندے مسلمان کے لیے بھی میرے حضور نے آنسو بہائے ہیں، میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، گھٹیا سے گھٹیا انسان کے لیے بھی میرے حضور نے آنسو بہائے ہیں۔ آخر میں ایک اہم میسج دے کے اجازت چاہوں گا۔ جوانوں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو دکھ بھی نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے۔ اس لیے زندگی میں اپنا کیا ایک نہ ایک دن بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو دکھ بھی نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو میاں نہ پہنچانا، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچانا۔ جوانوں، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا۔ حجاج بن یوسف ایک جگہ پہ آیا نا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی حجاج بن یوسف کا ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا، استقبال کے لیے سارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ اس کا بیٹھنا حجاج بن یوسف کو اچھا نہ لگا کہ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی میرے قدم چوم رہا ہے، کوئی میرے ہاتھ چوم رہا ہے، مگر یہ 2 ٹکے کا فقیر بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ حجاج بن یوسف غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دو۔ اس نے اٹھ کر میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں، گورنر ہوں، میں امیر ہوں، اس نے اٹھ کر میرا استقبال نہیں کیا۔ ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دو۔ اب موت کی خبر سن کر یہ فقیر پہلے تو رونے لگا، پھر ہنسنے لگ گیا، پہلے رونے لگا پھر ہنسنے لگ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، فقیر میاں بتا تو صحیح، اور پہلے رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے؟ پہلے وجہ بتا، پھر تیرا سر قلم کریں گے کہ تو پہلے رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے۔
اور رویا کیوں ہے، ہنسا کیوں ہے؟ تو اس فقیر نے کہا بادشاہ موت کی خبر سن کر رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کہاں جائے گی۔ اچھا پھر ہنس کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا، مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اگر ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ مجھے اپنی موت پر فخر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، باقی نہیں قیامت کے دن شہداء کے ساتھ تو اٹھایا جاؤں۔